بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم ایک ولی اللہ اور شیر کا واقعہ بیان کریں گے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک متقی و پرہیزگار شخص کے جنازہ میں شریک ہوا۔ اسے بصرہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور میں قریبی جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتا رہا۔ ایک جگہ بہت گھنے درخت تھے۔ میں نے جب بغور دیکھا تو ان درختوں کے پیچھے ایک غار نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، شاید یہ غار ڈاکوؤں اور لٹیروں کی آماج گاہ ہے۔ جب میں اس غار کے قریب گیا تو دیکھا وہاں نورانی چہرے والا ایک حسین و جمیل نوجوان اون کا جبہ پہنے بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے رکوع و سجود کے بعد سلام پھیرا اور میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا، میں ملک شام کا رہائشی ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ شام سے بصرہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں نے سنا تھا کہ بصرہ اور اس کے قریبی علاقوں میں عابدین و زاہدین اور باعمل علماء کرام رہتے ہیں، چنانچہ میں شام سے بصرہ چلا آیا تاکہ ان اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ سے اکتساب فیض کر سکوں اور ان سے علم و عمل سیکھوں۔ میں نے اس سے پوچھا، اے بندہ خدا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے میسر آتا ہوگا؟ اس نے جواب دیا، جب بھوک لگتی ہے تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا، اے نوجوان، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں عمدہ آٹے کی 2 روٹیاں پیش کر دیا کروں تاکہ تم انہیں کھا کر عبادت پر قوت حاصل کر سکو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، ایسی باتیں چھوڑو، میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا، پتے کھا کر ہی گزارا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، اے میرے بھائی، اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لو گے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ تم ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکتیں حاصل ہوں۔ وہ نوجوان بولا، اچھا، اگر تم بضد ہو تو جو کہ بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں اور سالن کی جگہ نمک لانا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر اس نوجوان کے پاس سے چلا آیا اور جو کے بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں پکوائیں، ان پر نمک رکھا اور واپس اسی جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خونخوار شیر غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دل میں کہا، ایسا نہ ہو کہ اس خونخوار درندے نے اس نوجوان کو مار ڈالا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پھر میں ایک اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہ نوجوان صحیح و سالم ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سربسجود ہے۔ میں نے بلند آواز سے اسے پکارا، اے میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے آس پاس کے حالات سے بے خبر ہے؟ شاید عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے تجھے باہر کے حالات کی خبر نہیں۔ میری یہ آواز سن کر اس نوجوان نے نماز میں تخفیف کی اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تم نے ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ تو میں نے کہا، وہ دیکھو، غار کے دہانے پر ایک خونخوار شیر گھات لگائے بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خدا کے بندے، اگر تو اس ذات سے ڈرتا جو اس نے شیر کو پیدا کیا ہے تو یہ تیرے لیے بہت بہتر تھا۔
پھر اس نوجوان نے شیر کی طرف توجہ کی اور کہا، اے درندے، بے شک تو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اگر تجھے بارگاہ خداوندی سے حکم ملا ہے کہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور اگر تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں۔ پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، تو خواہ مخواہ میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں حائل ہو رہا ہے۔ ابھی اس نیک خصلت نوجوان نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ شیر دہاڑنے لگا اور دم ہلاتا ہوا وہاں سے اس طرح بھاگا جیسے اسے اپنا کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے دونوں روٹیاں اس کے سامنے رکھ دیں کہ اے میرے دوست، جو چیز تم نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے۔ اس نے روٹیاں لی اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ رونے لگا، روتے روتے اس کی ہچکیاں بند ہو گئیں۔ پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھ دیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے تیرے عرش عظیم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اگر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مرتبہ و مقام ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردہ نہیں بلکہ مقبول ہوں، تو اے میرے اللہ، مجھے اپنے قرب خاص میں بلا لے اور میری روح قبض فرما لے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی کہ فوراً اس کی بے قرار روح اس دنیوی زندگی کی قید سے آزاد ہو کر عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ میں واپس اپنے علاقے میں آیا اور چند متقی و پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تجہیز و تکفین کر سکیں۔ میں اپنے ان ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غار میں تو کوئی بھی موجود نہیں۔ جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں ابھی ابھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں بہت حیران و پریشان تھا کہ آخر اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ اچانک مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابو سعید، یہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی۔ اپنے رفقا سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں۔ اب اس نوجوان کی لاش کبھی نہیں ملے گی کیونکہ اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کو نہیں پکارتے اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ وہ جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کے رہے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے والا بنائے، آمین۔